شفاعته لكل مولاي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہیں۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی گرا گلاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں یعنی تبوک کے بعد جو وفود آنا شروع ہو گئے اور یہ لوگ تمام داخل اسلام ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان کی صفائی پیش کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کی تعلیم، دین کی تعلیم اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم سے ان کو واقف کرواتے۔ اگر کسی قسم کے کوئی اور سوالات اگر ان کے پاس ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کھل کر سوالات کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے اور مطمئن فرماتے۔ چنانچہ قبیلہ طے کا زید القیل نام کا ایک شخص، یعنی قبیلہ طے میں 2 سردار تھے، ایک عدی بن حاتم جن کے تذکرے تو آپ سماعت فرما چکے، اور ایک زید القیل۔ یہ زید القیل کے دراصل معنی یہ ہے کہ یہ 5 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور قیل کہتے ہیں عربی میں گھوڑے کو۔ تو چنانچہ یہ گھوڑے والے کے نام سے اس انداز سے مشہور ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کو تبدیل کرتے ہوئے زید الخیر بھی رکھا آپ کے نام کو۔ دوسری روایتوں میں یوں آیا کہ شہ سواری میں بہت زیادہ پختہ تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ یہ نام لگا دیا گیا، زید القیل ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، 9 راتوں کی مسافت طے کرتے ہوئے، اپنے تمام سواریوں کو تھکاتے ہوئے صرف میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں صرف 2 سوال کرنے کے لیے۔ یہ 2 سوال جو مجھے بے چین کیے ہوئے اس کے لیے میں آیا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ آپ نے بتایا زید القیل ہے۔ تو کہا کہ ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر اگر بندے سے خوش ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان سے خفا ہو جاتا ہے تو یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خوش ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ خفا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ خیر کے کام کرنا، خیر کا علم حاصل کرنا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یعنی خیر کا پہلو نکالے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور اگر اس کے منافی اس کے خلاف میں اگر کوئی کام کرتا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے جو بات کہی وہی بات سچ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خیر کا جن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہو اس کو خیر کی عقل بھی عطا کرتا ہے اور خیر کے ساتھ زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی اس کو بتلاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ نااہل ہیں یا اللہ کے ان تمام باتوں سے یعنی نابلد ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کو اس کی فکر نہیں کہ وہ کسی وادی میں مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ زید القیل نے بہت اچھے انداز سے اپنے وفود کی یعنی جو آدمیوں کے ساتھ تھے تو حضرت بلال حبشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی مہمان نوازی ان کے ساتھ اچھی کی جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ حضور نے تعریف اور توصیف اس انداز سے فرمائی کہ میرے سامنے جو لوگوں کی تعریف آئی میں نے اس میں کسی قسم کی کجی اور کمی دیکھی، لیکن زید القیل نے جو باتیں کہی ان سے وہ اس سے زیادہ میں نے ان کو پایا۔ اس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر جب تمام وفود کو واپس بھیجایا جا رہا تھا تو اس وقت 5 اوقے چاندی سارے لوگوں کو دی گئی، لیکن زید القیل کے لیے 12.5 اوقے
چاندی کے اس انداز سے انہوں نے عطا کیا. تو بزرگ اور دوستوں معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھجوا دیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا اگر یہ بخار سے بچ گئے تو پھر یہ بہت زیادہ بولنے والے لگ جائیں گے، یعنی بولنے والے رہیں گے. اور اس کے بعد جب یہ پہنچے خرد کے اس چشمے پہ جو نجد کے علاقے میں ہے، وہاں پر بخار نے ان کو آ گھیرا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے 2 بیٹے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، نہ صرف مسلمان بلکہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ان کی بیوی نے وہ اپنے پاس رکھ لیا یا اس کو پھاڑ دیا. اس انداز سے بھی روایتیں آپ کی ملتی ہیں. یہ وفد قبیلہ بنو طے کا تھا. قبیلہ بنو طے وہ حاتم طائی کا قبیلہ جس کے اندر عدی بن حاتم وہ دوسرے سردار تھے اور زید الخیل ایک اور سردار تھے. اس انداز سے 2 سرداروں کے بیچ میں یہ تمام کے تمام علاقہ جو طے کا تھا یمن کا وہ تمام کے تمام داخل اسلام ہوئے اور ان کے مقام اور مرتبے کو وہ لوگ سمجھتے تھے اور ان لوگوں کے سامنے یہ تمام باتوں کو انہوں نے پیش کیا تھا. اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ دوسرا ایک وفد آیا. یہ قبیلہ بنو سعد بن بکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس میں زمام بن ثعلبہ جو ان کے سردار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی قبیلے بنو سعد بن بکر والوں نے صرف ایک شخص کو بھیجا یعنی پورے قبیلے کی نمائندگی کرنے کے لیے. اور جب وہ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں کوئی بات ایسی کر دوں جس سے کسی قسم کی آپ کو تکلیف تو نہ ہوگی، کہیں آپ پر وہ بات شاخ تو نہ گزرے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کینے سے پاک رکھا ہے، جو تم کو سوال کرنا ہے وہ تمام سوال کر لو. ان کو مکمل طور پر جب آزادی دے دی گئی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں قسم دے کے آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہم سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے؟ یعنی قسم دیتے ہوئے ایک ایک سوال انہوں نے کیا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قسم دے کر یہ بات پوچھتا ہوں کہ کیا 5 وقت کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا. تو اس انداز سے ہر بات میں قسم دیتے ہوئے زمام بن ثعلبہ یہ سوالات کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے. یعنی اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا حج اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں پر فرض کیا ہے؟ یعنی قسم دیتے ہوئے تو اللہ کے نبی ہاں فرماتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اس انداز سے زمام بن ثعلبہ نے مکمل طور پر سوالات کیے اور سوالات کرنے کے بعد پھر جب اپنے قبیلے میں گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ لات و عزا کو تمام توڑ دو اس لیے کہ میں اللہ کے برق نبی کے پاس سے آیا ہوں جنہوں نے قرآن کی یہ تعلیم دی اور یہ تعلیمات ان کے ہیں جو سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ اعلی ہیں. اور میں نے دیکھا کہ حق و صداقت کے وہ پیکر ہیں اور جس انداز سے میں سوالات کرتا رہا اس انداز سے وہ تمام سوالات کے جوابات دیتے رہے اور میں مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد وہاں سے واپس آیا. اس انداز سے زمام بن ثعلبہ نے اپنے پورے قبیلے کی رہنمائی کی اور پھر اس کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ یعنی قبیلے کے سارے مرد اور عورتیں صرف ایک دن کے اندر وہ داخل اسلام ہوتے ہیں. یہ سعد بن بکر جو قبیلہ ہے اس قبیلے سے آئے ہوئے تھے حضرت زمام بن ثعلبہ. ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو وفد نجیب کہلاتا ہے، 13 افراد پر مشتمل تھا. یہ یمن کے اس علاقے سے جہاں حضرموت ہے وہاں سے وفد آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن کیا اور پھر جاتے ہوئے ان لوگوں کو حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو تحفے تحائف دے دو تو چاندی کی شکل میں وہ تمام تحفے تحائف دیے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کوئی اور آدمی بچتے نہیں گیا تو کہا کہ ہاں ایک لڑکا ہے جو ہمارے مال اور ہمارے اونٹ کی حفاظت کے اندر لگا ہوا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انہیں بھیج دو. تو چنانچہ وہ جب لڑکا سامنے آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں بنی ربضہ کا رہنے والا ہوں اور دوسری بات یہ کہ جو میرا مختلف سوال آپ سے ہے. حضور نے پوچھا کہ ہاں پوچھو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرے تعلق سے آپ مغفرت کی دعا فرمائیے اور میرے لیے خیر کی دعا فرمائیے. میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مردوں کو جو کچھ عطا کیا وہ ان کو بھی عطا کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ دعا کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ ان کے اپنے قبیلے والے حجۃ الوداع کے موقع پر ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص پوچھا اس لڑکے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے اپنے قبیلے کے اندر
سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ یعنی دل والا، یعنی تمام خیرات کرنے والا، خرچ کرنے والا اس انداز سے وہ ہے کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑے دل سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ وہ کامل طور پر اس پر موت آئے گی۔ تو ان وفد کے لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا لوگوں کو کامل طور پر موت نہیں آتی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے خواہشات کے اندر دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور موت انہیں آ گھیرتی ہے اور وہ اس انداز سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی اس لڑکے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا کرم کیا اور اس کی موت مکمل طور پر واقع ہوگی، یعنی کسی قسم کی کوئی خواہش اس کے اپنے دل میں نہیں ہوگی، اور وہ تمام کے تمام اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہوا اس دار فانی سے کوچ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا۔ یمن کا ایک اور قبیلہ اشربین جس کا نام ہے، یہ تو 7 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ جب یہ لوگ آئے تو ان کی تعداد 53 تھی، اور حسن اتفاق جب وہ سفر کرنے کے لیے آئے کشتی میں تو جدہ آنے کے بجائے وہ لوگ حبشہ چلے گئے، اور حبشہ جانے کے بعد وہیں مقیم ہو گئے، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ جب وہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کر چکے تھے اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب آئے، تو اسی انداز سے یہ لوگ بھی ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے جن کی تعداد 53 تھی۔ اور پھر بعد جب اللہ نے آپ کو فتح و کامرانی نصیب فرمائی تو 9 ہجری میں ایک وفد اور آیا، وہ اشربین کا، یعنی بہت زیادہ بالوں والے تھے اس لیے ان کو اشربین کہتے ہیں۔ اس انداز سے وہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے تمام سوالات کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحفے تحائف بھی دیے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ یہ لوگ تمام کے تمام اسلام قبول کیے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفود آتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف کے ساتھ ان کو یہاں سے بھیجتے رہے، اس لیے کہ یہ سال 9 ہجری کا وفود کا سال کہلاتا ہے، یعنی اس سال بے شمار وفود آئے۔ حضرت طالب ہاشمی نے 109 کی تعداد بتائی ہے وفود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ داخل اسلام ہوئے۔ اس کے اندر ایک ایسا قبیلہ بھی آیا جو عامر بن صعصع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بدخماش لوگ تھے، یہ دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے کہ وہ لوگ جو 70 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عامر بن طفیل کے ساتھ بھیجا تھا، ان لوگوں کو شہید کرنے والے یہی لوگ تھے، اور آج اس ارادے سے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو تکلیف پہنچا دے۔ تو چنانچہ یہ لوگ جس وقت آئے تو اس وقت عامر نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں الجھائے رکھوں گا، اور تم اس وقت نعوذ باللہ یعنی محمد کا کام ختم کر دینا۔ تو چنانچہ وہ باتوں میں تمام الجھایا رہا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ آپ تو آقا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آقا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہمارے لیے کیا آپ کریں گے؟ تو سب کو جو ملے گا وہ تم کو بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، ہم کو کسی قسم کی ایسی وصیت فرمائیے کہ آپ تمام شہروں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اور تمام وہ قبائل کے اوپر آپ اپنا تسلط برقرار رکھیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمام باتیں تمہاری شرائط کوئی مجھے منظور نہیں۔ اس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قبیلہ ایسا نہیں کہ جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھتکار دیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا اپنے ساتھی سے کہ میں جب باہر نکل چکے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو ان کا رد کر دیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں تو انہیں حملہ نہیں کیا حضور پر؟ تو اس وقت کہا کہ جب بھی میں حملہ کرنے کے لیے سوچتا میرے مقابلے میں تو آ جاتا، کیا میں تجھے قتل کر دیتا؟ عامر بن صعصع سے اس نے کہا کہ کیا عامر بن طفیل سے کہ کیا میں تجھے قتل کر دیتا؟ اس انداز سے کہ جب بھی میں قتل کرنے کے ارادہ کرتا اور میں یہ دیکھتا کہ تو سامنے نظر آ جاتا۔ اس انداز سے وہ کوئی کام تو کر نہیں سکا، لیکن اس کے باوجود تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک تعاون میں مر گیا، دوسرے پر بجلی گری، اور اس کے بعد تمام ختم ہو گیا۔ اس انداز سے تمام قافلہ ہو گیا۔ ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے 70 خاری لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفحہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو اپنے قبیلے میں لے جانے کے بعد ابو البراء نے لے کے گیا تھا، وہ ابو البراء کے لے جانے پر وہ ضامن ہونے کے بعد یہ لوگ
یعنی عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے والوں سے کہا اور ان کو تمام درجے شہادت پر تمام فائز ہو گئے لوگ سارے کے سارے مر گئے. اس میں بچنے والے عمر بن امیہ الزمری ایک تھے جو اس کی ماں نے ایک منت مانگی تھی کہ میں غلام کو آزاد کروں گی, چنانچہ بال کاٹتے ہوئے ایک انگلی کو کاٹتے ہوئے اس انداز سے ان کو آزاد کر دیا تھا. یہ وہ بدبخت لوگ تھے. اور آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نیک نیتی کے ساتھ نہیں بلکہ فساد کے لیے آئے. نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی شمع نبوت کو گل کرنے کے ارادے سے آئے تھے, لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور اس کے بعد جب یہ واپس ہوئے تعاون کی زد میں آ گیا, ایک پر بجلی گری, تمام ختم ہو گیا. اس انداز سے یہ لوگ آنے والے یعنی وہ وفد کے لوگ تمام اس انداز سے ختم ہو گئے. باقی جو لوگ مسلمان تھے جو مسلمان ہو گئے وہ دین پر قائم رہے اور اچھے مسلمان ثابت ہوئے. اشربین کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف و توصیف اس انداز سے بھی فرمائی تھی کہ وہ لوگ ایک تھیلی میں جس انداز سے مشک ہوتا ہے اسی انداز سے یہ یمن کا جو قبیلہ اشربین کا ہے یہ اس انداز کے لوگ ہیں. اور پھر ان کی بڑی تعریف و توصیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو کلاب کے کچھ لوگ آئے اور اس میں وہ لبید عمری جو بڑا شاعر تھا, سبع معلقات کا شاعر, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور اس کے بعد وہ تمام جب اسلام قبول کیے تو تمام شاعری انہوں نے چھوڑ دی. یا کہتے یہ ہیں کہ صرف ایک شعر انہوں نے کہا تھا. اور اس کے بعد وہ لبید کا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بات ہوئی تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ شعر و شاعری کے تعلق سے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی حلاوت سے آشنا کیا ہے تو شعر شاعری تمام ہیچ ہو گئی اس انداز سے. ورنہ وہ لبید جس کے شعر کے اوپر فرزدوق نامی ایک شاعر نے سجدہ کیا تھا, وہ سجدہ اس لیے کیا تھا کہ اس شاعر کے اندر بہت زیادہ اونچائی معلوم ہوئی. یعنی جب اللہ کا نور تمام ٹیلوں کو منور کر دے گا اس انداز سے اس نے اپنی شاعری میں اظہار کیا. تو فرزدوق نے سجدہ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ شاعری میں سجدہ کیا مانے, تو کہا کہ جیسے تم قرآن میں اللہ کے کلام کو سننے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتے ہو, میرے سامنے شاعری کا یہ مقام ہے جہاں میں نے سجدہ کیا ہے. اس انداز سے سبع معلقات کا یہ شاعر یعنی سبع معلقات کا وہ شاعر ہوتا یہ تھا کہ سب سے زیادہ یعنی عرب میں جانے والے شاعر ہوتے اور پھر ان کے تمام کلمات کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا اور وہ لوگ سب سے زیادہ اپنے کلام کو اہمیت دیتے. اور اگر اس کے اوپر کسی اور کا کلام اگر لگایا جاتا تو اس سے زیادہ فصیح اور بلیغ انداز میں ہو تو لگانے کا اس کے لیے اجازت تھی, ورنہ وہ تمام لگانے کے لیے تمام اس میں کوئی اجازت نہیں تھی. لیکن اس نے اتفاق یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کلام کو اللہ کے کلام کو نایاب کرنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ تم بھی سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. خانہ کعبہ میں تو سبع معلقات کے تمام شاعروں کے اوپر اس کو لگا دو. چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب نے جب یہ تمام اشعار لگا دیے تو اس کے بعد آنے کے بعد یہ پڑھنے کے بعد یہ تمام شعراء جو اپنے کلام کے اوپر کسی اور کلام کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے لیکن بار بار پڑھنے کے بعد اس بات کے لیے مجبور ہو گئے کہ اس کے نیچے لکھ دیا لا ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ بلا شبہ اللہ کا کلام ہے. وہ لبید یعنی 140 سال تک جس کی عمر رہی اور وہ داخل اسلام ہونے کے بعد اسلام کی خدمت میں انہوں نے اپنے آپ کو محو کر لیا اور تمام قرآن کے پابند ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جب انہوں نے یہ جواب دیا یعنی قرآن کی حلاوت سے جب دل آشنا ہوا تو شاعری ختم ہو گئی, تو حضرت عمر کے زمانے میں 2000 جو وظیفہ تھا 500 روپے اور انہوں نے اس کے اندر اضافہ کر دیا. حضرت معاویہ کا جب زمانہ آ گیا تو معاویہ نے پوچھا کہ تمہارے 500 روپے کیوں بڑھ گئے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ اس میں کمی مت کیجئے. تو حضرت معاویہ نے کہا لیکن بڑھے کیوں, تو انہوں نے پھر وہ تمام احوال سنایا تو حضرت معاویہ نے اسی کو برقرار رکھا. اس انداز سے یہ لبید عامری جو شاعری میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے یعنی دونوں ایام جاہلیت کو اور پھر اسلام لانے کے بعد بھی ان کو اس انداز سے برقرار رکھا. تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بڑا خوش قسمت رہا کہ یعنی ایام جاہلیت میں میری موت نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مجھے مالا مال کیا اور سرفراز کیا. اس انداز سے بات ہوئی. لبید بن ربیعہ کے ساتھ جبار اسلمی ساتھ آئے ہوئے تھے. یہ جبار اسلمی وہی ہیں جنہوں نے یعنی حضرت عامر بن فہیرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے
رفیق رہے اس زمانے میں، اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، تو اس وقت کہ جبار اسلمی نے انہیں ایک نیزہ مارا تو جبار اسلمی کی زبان سے نکلا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو پوچھا ان سے یہ گیا کہ میں نے اس شخص کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا، لیکن یہ کامیابی کی بات کیسے کر رہا ہے؟ تو اس وقت جبار اسلمی کو معلوم کیا گیا کہ مسلمانوں کی عین تمنا یہ ہے کہ درجہ شہادت پر فائز ہو جائے. چنانچہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اسی لیے وہ اپنی کامیابی پہ ناز تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ ساتھ میں تھے. اور پھر جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ضحاک بن سفیان سے ہم نے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے وہ لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور یہ بتا دیا کہ ہم قرآن اس انداز سے ہم نے سیکھا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ جن کو جبار اسلمی نے ختم کیا تھا، اس لاش کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اوپر فرشتے ان کو لے چلے گئے، ملائکہ ان کو لے گئے اور انہوں نے ہی ان کی تدفین عمل میں لائی. اور اس کے بعد وہ لاش ان تمام لوگوں کے اندر نہیں تھی جو تمام کے تمام شہید کر دیے گئے تھے اس مقام کے اوپر جہاں پر یہ قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے وہ 70 آدمی خاری جن کو کہتے تھے، اور وہ صفحہ کے جو طلبہ تھے، طالب علم تھے، ان لوگوں کے اندر آپ کا بھی شمار ہوتا ہے. اور اس انداز سے آپ کی لاش کو آسمان پر ملائکہ لے گئے اور ان کی تدفین وہی عمل میں لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی اس انداز سے. کہ بزرگوں اور دوستو، بعض معاملے تو ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل جس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ ہوتے ایسے ہی ہیں. اس لیے کہ خبیب بن عدی جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے خبیب بن عدی کو اصولی سے اتار دے، اس لیے کہ ان کو وہ تریم کے مقام پر جب آپ کو شہید کیا گیا تھا تو حضرت زبیر بن عوام اٹھے اور آپ کو لانے کے لیے، تو جب وہاں پر وہ پہنچے تو 40 دن سے 40 آدمی اس لاش کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے. اور حضرت زبیر بن عوام نے اس رسی کو کاٹتے ہوئے جب لے لیے، ان کو اپنے گھوڑے پر رکھ دیا، تو تمام لوگوں نے آ کر جب گھیر لیا تو حضرت زبیر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس لاش کو جب زمین پر رکھے تو زمین پھٹ گئی اور اس کے اندر وہ چلے گئے. اسی لیے حضرت خبیب بن عدی کو بدیع العرض کہتے ہیں، یعنی زمین نے جن کو نگل لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے سے پہلے آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمن میں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام یا خبیب، وعلیکم السلام یا خبیب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے جواب دیا تھا. تو بزرگوں اور دوستو، یہ معاملے اس انداز کے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے دعائیں کی وہ لوگ تو دعا کے اندر ایسے حقدار بن گئے کہ زندگی بھر ان کی زندگیاں خوشحال ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاں سے سلام کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب اس انداز سے دیا کرتے. اور صحابہ کرام کے اندر وہ تمام کے تمام بیٹھے ہوئے حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ تمام باتیں منکشف ہو جاتی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے تھے. تو بزرگوں دوستو، یہ وفود کا جو سال ہے یعنی آتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ نے حج نہیں کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق کو آپ امیر حج بنا کر، یعنی حج فرض ہوا 9 ہجری میں، اور امیر حج بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے بھیجا. اور اس کے بعد پھر وہ موقع آ گیا یعنی 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا آپ نے اعلان فرمایا، یعنی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو بہت سارے قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 100 اونٹ لیے ہوئے یعنی قربانی کے لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر آپ نے ان تمام اونٹوں کے لیے پھر وہ جو شعار یعنی اس کا کوہان چیر کر خون بہایا جاتا اور ان کے گلے میں خلاوہ ڈال دیا جاتا جس کے اندر نال لگی ہوتی. یہ دور سے دیکھنے والے لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ قربانی کے خانہ کعبہ پہ چڑھائے ہوئے اونٹ ہے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جانے کے لیے. تو حضرت علی بن ابی طالب کو جب یہ معلوم ہوا، جو یمن گئے تھے گورنری کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور جب وہاں سے وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ آپ مل گئے. حسن اتفاق ہے کہ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی نامی ایک شخص ایسے تھے، یہ ان کے حالات تو بہت اچھے ہیں بریدہ بن حصیب اسلمی کے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب سے کسی معاملے میں خفگی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر شکایت کی. وہ شکایت یہ تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب نے یعنی ان تمام کنیزوں میں جو تمام مال غنیمت میں آئی ہوئی تھی ان میں ایک خوبصورت کنیز کو آپ نے پسند فرما لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بریدہ بن حصیب اسلمی سے کہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو، یعنی حضرت سیدنا علی سے بغض رکھتے ہو؟ آپ نے کہا
کہ نہیں انہوں نے ایسا کیا. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کا حق تو حضرت علی کو تھا، یعنی خمس میں اور زیادہ لے لیتے. اس انداز سے آپ نے فرمایا. تو اور پھر کہا کہ بریدہ حضرت علی سے کسی قسم کی دشمنی نہ کرو، ان کے تعلق سے کسی اور قسم کا کوئی خیال نہ کرو. تو اس کے بعد حضرت بریدہ نے کہا روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبوب حضرت علی بن ابی طالب نظر آنے لگے. اس کے بعد محبت کا یہ تقاضا تھا، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے اس کے موقع کے اوپر تمام باتیں آئیں گی کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کی بڑی تعریف فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ حضرت علی مجھ سے اور میں حضرت علی سے ہوں، یعنی جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. انشاءاللہ المستعان اپنے مقام پر ان تمام باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آتے رہے گا. اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد قیس نام کا ایک اور قبیلہ آیا جس کے افراد 13 تھے، اور عبداللہ بن عوف اس کے سردار تھے، جنہیں اشبح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ گئے تو قافلے کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ گئے، لیکن عبداللہ بن عوف مکمل طور پر اپنے اونٹ کو انہوں نے باندھا اور اس کے بعد آپ نے منہ ہاتھ دھوئے، کپڑے بدلے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے پوچھا اشبح کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عوف نے کہا کہ ہاں میرا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہیں. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حلم جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، دوسرا وقار، یہ 2 باتیں تمہیں موجود ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف اور توصیف فرمائی، اور اس کے بعد جب وہ بیعت کیے تو کہا کہ کیا اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی تم بیعت کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. کہا کہ اگر وہ نہ مانے تو کہا کہ ہم ان سے جھگڑا کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں. اس انداز سے آپ نے ان کو بھیجا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بہت دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، راستے میں مضر قبیلے کے لوگ ہیں جو کافر ہیں، اور ہم ہمیشہ سفر نہیں کر سکتے. ہاں البتہ احترام کے جو 4 مہینے ہیں، یعنی رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، ہاں اس میں ہم سفر کر سکتے ہیں آنے کے لیے. اس لیے ہمیں ایسی بنیادی باتیں بتلا دیجئے جس کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں جنت نصیب ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کے اوپر کامل یقین ہو اور اس بات کا اقرار ہو. وقت پر نماز پڑھ لی جائے، رمضان مبارک کے روزے رکھے جائیں، اور اللہ نے استطاعت دیا تو حج کر لیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اس کے اوپر ہمارا عمل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 چیزیں ایسی بتلائیں جو شراب کی کشیدگی کے لیے الگ الگ نام دیے جاتے تھے. حضور نے سب کا سب، یعنی وہ شراب کے تمام پینے سے اس انداز سے انہوں نے ممانعت کر دی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس پر ہمارا عمل ہوگا. چنانچہ جب یہ لوگ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا تو 12 اوقے چاندی ان لوگوں کو عطا کی گئی. دوستو، ایک اوقے چاندی 40 درہم کا ہوتا تھا. تو اس انداز سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوا کرتا، اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف دیتے ہوئے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں، جن کے قلوب کے اندر ایمان مستحکم ہو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عنایت ان لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی. قبیلہ بنو زمرہ کے 13 افراد اور حارث بن عوف کی سرکردگی میں یہ لوگ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا اپنا قبیلہ آپ کے قبیلے سے آج جا ملتا ہے، یعنی لوئی بن غالب کے پاس ہمارا اور آپ کا شجاع ایک ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اس کے بعد پوچھا کہ تمہارے قبائل کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی خات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ان کے تمام قبیلوں کے تعلق سے. تو پھر جب یہ لوگ 10 دن قیام کرنے کے بعد جب اپنے اپنے مقامات پر پہنچے تو اس کو سرسبز اور شاداب پایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر تھا کہ ان کے اپنے محلوں کے اندر آئے بارش کیا، اتنی افراد ہو گئی کہ وہ لوگوں کی تمام تشنگی تمام ختم ہو گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا طفیل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے حضرت بلال کو حکم دیا تو 10 اوقے چاندی اور سردار کو 12 اوقے چاندی اس انداز سے عطا کی گئی، اور ان لوگوں کو اس انداز سے تمام بھیج دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا
ہلال بن عامر. یہ قبیلے میں 3 بڑے سردار بھی تھے اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے ملاقاتیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ اقدس پہ ایمان لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھانجے تھے زیاد, وہ اپنی خالہ کے پاس تمام چلے گئے, یعنی حضرت بی بی میمونہ کے بہن کے بچے تھے, اور وہ جب چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے جب گفتگو کی, اس کے بعد جب اپنے گھر آئے حضرت بی بی میمونہ کے پاس تو انہوں نے دیکھا ان کو, تو اللہ کے نبی تھوڑا سا خفگی کا اظہار کرتے ہوئے جب لوٹ رہے تھے تو انہوں نے اس کی صراحت کی کہ میری بہن کا بچہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن مسجد کے اندر ان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا, چہرے انور بہت زیادہ ان کا منور ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی دعائیں دیں. یہ قبیلہ بنو عامر اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نہ صرف دعائیں دیتے بلکہ تحفے تحائف سے ان لوگوں کو واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. قبیصہ بنت فارق ان کے جو سردار تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو عرض کیا کہ اللہ کے نبی قرض کی وجہ سے اپنے قبیلے کو ہم نے ضمانت رکھا ہے, یعنی ہماری کچھ مدد فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر سے میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہا اور اس کے بعد ساتھ صراحت فرمائی کہ آدمی کسی سے سوال نہ کرے الا اس کے کہ 3 وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے سوال کر سکتا ہے. ایک تو کسی کو دیت دینا ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو, یعنی کسی کا اور نقصان ہو گیا ہو تو اس کو دینے کے لیے وہ تو لوگوں سے سوال کر سکتا ہے. کوئی حادثے کے اندر اگر اس کو بہت زیادہ نقصان اگر ہو گیا ہے تو اس کی تلافی کے لیے وہ لوگوں سے اس بات کو سامنے رکھ سکتا ہے تاکہ اپنے حالات کو بحال کر لے. یا تیسرا وہ جو فاقہ زدہ ہو جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو وہ سوال کر سکتا ہے. اس انداز سے 3 کے لیے اجازت ہے, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر لوگ بلا وجہ لوگوں سے دست سوال کرتے رہے, لوگوں سے اگر مانگتے رہے تو روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے چہروں سے ان کا گوشت خروج دے گا اور وہ بغیر گوشت کے یعنی چہروں کے بغیر گوشت کے وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے. وہ لوگ جو بلا وجہ لوگوں سے مانگتے رہے, اس انداز سے اللہ کے نبی نے اس تمام باتوں کی صراحت فرمائی. بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے. الہ العالمین جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے, اور جن کے گھر بن بیاہی بچے ہیں پروردگارہ اپنے رحم و کرم سے ان کا بندوبست فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.